امید ہے ناظرین آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک بھائی نے سوال پوچھا کہ روزے کی حالت میں قے آئے یعنی الٹی آئے تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں، اور خاص کر اگر روزے کی حالت میں احتلام ہو جائے تو اس سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں۔ تو تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ ویڈیو یہاں تک ضرور دیکھیں تاکہ یہ شرعی مسئلہ ہمیں معلوم ہو سکے۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ روزے کی حالت میں قے آنے سے یعنی الٹی آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ ہمارے ہاں بڑا مشہور ہے کہ اگر کسی کو روزے کی حالت میں قے آئے الٹی آئے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ بات سراسر غلط ہے۔ اگر کسی کو روزے کی حالت میں قے آئے، چاہے وہ منہ بھر کر آئے یا منہ بھر کر نہ ہو، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں اگر کسی نے قصداً قے کی، اس نے جان بوجھ کر حلق کے اندر انگلی ڈالی، انگلی ڈالنے کے بعد پھر اس کو قے آئی اور وہ قے منہ بھر تھی، اب اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر وہ منہ پر نہیں ہے، کم ہے، تو اب بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، اگرچہ اس نے جان بوجھ کر بھی قے کی اور وہ قے منہ پر نہیں ہے، اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح اسے قے آنے لگی کہ اس نے اندر ہی دوبارہ جو ہے وہ نگل لیا قے کو، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس کا روزہ برقرار رہے گا۔ اور اسی طرح ہمارے ہاں یہ بھی بڑا مشہور ہے کہ اگر کسی کو روزے کی حالت میں احتلام ہو جائے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ بات بھی سراسر غلط ہے۔ اگر کسی کو روزے کی حالت میں احتلام ہو جائے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح اگر میاں بیوی روزے کی حالت میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں، بوس و کنار کرتے ہیں یا لیٹ جاتے ہیں، تو ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے سے، ایک دوسرے کے ساتھ بوس و کنار کرنے سے، ایک دوسرے کے ساتھ لیٹنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ بھی بڑا مشہور ہے ہمارے ہاں کہ اگر میاں بیوی روزے کی حالت میں ایک دوسرے کے ساتھ بوس و کنار کر لیں یا ایک دوسرے کے ساتھ لیٹ جائیں تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ اگر میاں بیوی روزے کی حالت میں ایک دوسرے کے ساتھ بوس و کنار کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں یا لیٹ بھی جاتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزہ اس وقت ٹوٹے گا جب میاں بیوی آپس میں تعلق قائم کریں گے، جسے ہم بستری بھی کہتے ہیں، اگرچہ حیا کے خلاف لفظ ہے۔ روزے کی حالت میں ہم بستری کرنے سے، تعلق قائم کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے سے، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کرنا یا ایک دوسرے کے ساتھ بوس و کنار کرنا یا لیٹ جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح آنکھوں کے اندر سرما ڈالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ بھی بڑا مشہور ہے کہ آنکھوں کے اندر اگر سرما ڈالیں تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ آنکھوں کے اندر سرما ڈالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں آنکھوں کے اندر آئی ڈراپس، قطرے ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کسی نے آنکھوں کے اندر قطرے ڈالے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کانوں کے اندر دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر کسی نے کان کے اندر دوا ڈالی تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزہ اس وقت ٹوٹے گا جب اس کے کان کا پردہ پھٹا ہوا ہو۔ اگر کان کا پردہ پھٹا ہوا ہے، کان کے اندر دوا ڈالی تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر کان کا پردہ پھٹا ہوا نہیں ہے، صحیح سلامت ہے، پھر اگر اس نے قطرے ڈالے کان کے اندر تو اب اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح ناک کے ذریعے سے دوا ڈالنے سے، ناک کے ذریعے سے دوا لینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اسی طرح روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ بھی ہمارے ہاں بڑا مشہور ہے کہ اگر کوئی آدمی جو ہے وہ روزے کی حالت میں انجیکشن لگواتا ہے، چاہے وہ گوشت کے اندر لگائے یا نس کے اندر لگوائے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ انجیکشن اگر روزے کی حالت میں لگوایا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزہ برقرار رہے گا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں بوتل لگوانے سے، گلوکوز کی بوتل لگوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، روزہ برقرار رہے گا۔ اسی طرح اگر کسی کا روزہ ہے وہ روزے کی حالت میں خون ٹیسٹ کرواتا ہے تو ٹیسٹ کروانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ خون اگر کسی کو دینا چاہتے ہیں تو خون دینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اگر کسی نے خون لگوایا ہے تو خون لگوانے والے کا بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، بلکہ بہتر تو یہی ہے کہ اگر کسی نے خون لگوانا ہے تو وہ افطاری کا انتظار کرے، روزہ افطار کرنے کے بعد ہی وہ خون جو ہے وہ لگوائے۔ لیکن اگر بالفرض وہ روزے کی حالت میں خون لگوا بھی لیتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی وضو کر رہا تھا، وضو کرتے ہوئے جب اس نے کلی کی اور غلطی سے پانی اس کے منہ میں چلا گیا، تو یہ بات یاد رکھیے، اگر روزہ ہونا یاد تھا، وضو کر رہے تھے، کلی کی کہ پانی غلطی سے اندر چلا گیا، حلق سے نیچے اتر گیا، تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر روزہ ہونا یاد نہیں تھا،
بلکہ جو ہے وہ کلی کر رہا ہے، پانی جو ہے وہ حلق سے نیچے اتر گیا، روزہ ہونا یاد نہیں ہے، اب اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح اگر کسی نے بھول کر کوئی چیز کھا لی یا پی لی، اگرچہ جو ہے وہ اس نے 5 گلاس پانی کے پی لیے، 2 روٹیاں کھا لی، بھول کر اگر اس نے کچھ کھایا ہے یا پیا ہے تو بھول کر کوئی بھی چیز کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اسی طرح اگر کسی نے جان بوجھ کر پانی کا 1 گھونٹ بھی پی لیا تو اب اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں اگر کوئی آدمی جو ہے وہ فلمیں ڈرامے دیکھتا ہے تو یہ اگرچہ فلمیں ڈرامے دیکھنا یا گانے باجے سننا یا ناجائز حرام اور گناہ کا کام ہے، اس سے روزے کی روحانیت اتر جاتی ہے، روحانیت چلی جاتی ہے، لیکن بندے کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ کوئی یہاں یہ نہ سمجھے کہ میں جو ہے وہ گانے باجے سننے کو جائز قرار دے رہا ہوں یا فلمیں ڈرامے دیکھنے کو جائز کہہ رہا ہوں۔ روزے کی حالت میں چاہے روزہ ہو یا نہ ہو، روزے کے علاوہ بھی فلمیں ڈرامے دیکھنا ناجائز حرام اور گناہ کا کام ہے۔ تو اس لیے یہ ایک شرعی مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی روزے کی حالت میں فلم دیکھتا ہے یا ڈرامہ دیکھتا ہے یا کوئی گانا سنتا ہے تو روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن روزے کی جو روحانیت ہے وہ چلی جائے گی۔ تو اس لیے روزے کی حالت میں ہوں یا روزے کے علاوہ میں ہوں، فلمیں ڈرامے دیکھنے یا گانے باجے سننے سے ہمیں بچنا ہی چاہیے، کیونکہ ہماری شریعت یہ چیزیں کرنے سے ہمیں روکتی ہے، یعنی فلمیں ڈرامے دیکھنے سے ہمیں روکتی ہے، کیونکہ یہ ناجائز حرام اور گناہ کا کام ہے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں حقنہ لینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کسی نے روزے کی حالت میں حقنہ لیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح ایک اور بھی بہت بڑی غلط فہمی ہے جو ہمارے ہاں پائی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں ہماری جو بڑی مائیں ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ جب تک اذان ختم نہ ہو تب تک کھاتے پیتے رہیں، کھانا پینا جائز ہے، تب تک بندہ سحری کر سکتا ہے۔ تو یہ بات بھی سراسر غلط ہے۔ جیسے ہی روزے کا ٹائم ختم ہوا اب جو ہے وہ کھانا پینا بند کر دینا چاہیے، کھانا پینا نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ اذان کا ٹائم الگ ہے، سحری کا ٹائم الگ ہے۔ تو جیسے ہی سحری کا ٹائم ختم ہوا تو اب جو ہے وہ کھانا پینا چھوڑ دینا چاہیے، نہیں کھانا چاہیے۔ اگر کسی نے اذان شروع ہوئی، مؤذن نے اللہ اکبر کہا اور کسی نے تھوڑی سی بھی کوئی چیز کھا لی یا پی لی تو اب اس کا روزہ نہیں ہوگا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اذان کا ٹائم الگ ہے، چونکہ اذان جو ہے یہ نماز کے لیے دی جاتی ہے، اور سحری کا ٹائم الگ ہے۔ جیسے ہی سحری کا ٹائم ختم ہو کھانا پینا بند کر دیں۔ اگر کسی نے اذان کا انتظار کیا یا اذان ختم ہونے تک کھاتا پیتا رہا تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی بالفرض سحری کے ٹائم وہ اٹھ نہیں سکا، آنکھ نہیں کھل سکی، اب وہ روزہ رکھنا چاہے تو کیا کرے؟ تو اس کے لیے شرعی حکم یہ ہے کہ اگر اس نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، روزے کے منافی کوئی کام نہیں کیا، تو زوال سے پہلے وہ روزے کی نیت کر سکتا ہے۔ اگر اس نے زوال سے پہلے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، وہ سحری کے ٹائم اٹھ نہیں سکا، اس نے سحری نہیں کی اور زوال سے پہلے کچھ کھایا پیا بھی نہیں ہے، نہ اس نے روٹی کھائی ہے، نہ پانی پیا ہے، نہ کوئی کھجور کھائی ہے، تو زوال سے پہلے وہ روزے کی نیت کر لے، اب بھی اس کا روزہ ہو جائے گا۔ وہ افطار کے وقت ہی اپنا روزہ افطار کرے۔